شادی میں کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ یہ کوئی سوال ہے؟ شادی میں بارات پورا بسوا لے جائیے، سب کو لے جائیے، کون روکے ہے آپ کو؟ لیکن شادی میں سب کو لے جائیے، ان کے لے جانے کا، وہاں بیٹھنے بٹھانے کا، ان کے پانی کا، ان کے خرچے کا انتظام خود کریے۔ مہمان کس کے ہیں جن کو آپ لے جا رہے ہیں؟ ان کے ہیں مہمان؟ ان کا تو کوئی مہمان ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس تو ایک لڑکی ہے جس سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیے دے رہے، لے جائیے۔ وہ لڑکی دینے کا وعدہ کر کے بیٹھے، آپ 500 600 800 آدمی لے کے چلے جائیے۔ اگر وہ کہتا ہے تشریف لائیے، مرحباً بکم، آئیے لے جائیے، ٹھاٹ سے کھائیے کھلائیے۔ اگر وہ بھی کھلانے پہ طاقت رکھتا ہے خوب کھائیے، کھانے پینے میں کون رکاوٹ ہے؟ تو شادی میں بہت کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شادی سنت کے مطابق 5 آدمی لے جائیں گے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کون سی سنت ہے 5 آدمی کی شادی؟ ہم کو یہ بھی بتا دو۔ باراتی اگر ایک ہے تو ایک ہے، 1 لاکھ ہے تو باراتی ہو گئی، پھر اس میں کیا بکواس؟ اس لیے ایسی بات ہم نے بسوا میں بہتوں کو دیکھا ہے، نہیں تھا تو ہم نے پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگے مولانا سنت کے مطابق شادی کی ہے۔ ہم نے بہتوں کو جانتے ہیں بسوا میں، بے وجہ کی باتیں نہ کریے۔ اور پھر جب اللہ نے انہیں دیا اور جو ہنگامہ کاٹا تو باجا گاجا سب بچ گیا۔ پھر ہم نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے یار بھیا نہیں مانا۔ اب پیسہ آ گیا تو بھیا نہیں مانا، نہیں تھا تو بھیا مان گیا۔ یہ سب بلا وجہ کی بکواس ہے۔ کیوں بلا وجہ ہم کو بیوقوف سمجھ کے ہم ہی کو سمجھا دیتے ہو؟ اور ایسا سمجھاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہم ان کی بات سمجھ گئے۔ ہم سن لیتے ہیں اور اس کے بعد چپ رہتے ہیں۔ ہمیں بولنے کی زیادہ عادت، ہم کو تقریر کے علاوہ بولنے کی کوئی عادت نہیں۔ تقریر میں تو بولتے ہیں، بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا ایسی باتیں نہ کیا کریے۔ شادی میں کتنے لوگ جائیں کتنے نہ جائیں یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے چونکہ اگر ہم اجازت دے دیں گے تو جو غریب باپ ہے پھر اس کے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ غریب باپ ہے، بغل میں مالدار ہے، اس کا 200 آدمی کھا کے چلے گئے تو غریب سوچتا ہے ہمارے پاس بھی ہوتا تو 200 آدمی آ جاتے۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں بارات کی بھیڑ نہ لے جانا چاہیے تاکہ مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اپنی بیٹی کی شادی میں 200 باراتی بلائیے، تو غریب کی بیٹی کو بھی 100 آدمی بلانے کے پیسے دے دیجئے کہ بھیا پڑوس میں رہتے ہو تم بھی بلاؤ 100 آدمی۔ ایک اور مسئلہ عرض کر دوں، زکوٰۃ کے پیسوں سے شادی کرانا یہ بھی سوال ہے۔ تو میں آپ سے صاف لفظوں میں کہہ دوں، زکوٰۃ کا مال برائے ضرورت ہے۔ آپ باقاعدہ زکوٰۃ میں 50 کلو گوشت دے دیجئے اور 50 کلو چاول دے دیجئے۔ کاہے دے دیجئے 50 کلو گوشت اور 50 کلو چاول؟ ضرورت کی چیز کو غیر ضروری چیزوں میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر اس کو واقعی ضرورت ہے تو 50 کلو گوشت لینے کے بجائے 50 کلو گوشت کے پیسے دے دو کہ یہ رکھو بٹیا، اپنے گھر چلی جاؤ، سسرال میں اپنے کام لانا۔ بھائی تم جب غریب ہی ہو تو ایک ہی دن میں تو غربت ختم نہیں ہو جائے گی۔ 50 روپے جو 10-12 ہزار روپے بنے یہ رکھ لو جیب میں، گھر چلی جانا، کچھ کھانا پکانا اپنے تمہارے کام آئے گا۔ اس لیے اس مال کو بے جا استعمال کرنا قطعی غلط ہے۔ خیر بہت سے مسائل اس میں، اور اس میں شادی کے موقع میں نئے کپڑے پہننا یہ کوئی سوال ہے؟ آپ شادی کے موقع پہ نہیں، آپ روز نئے کپڑے پہنیے، روز نئے کپڑے۔ آپ روز نہیں پہنیے، آپ صبح نیا، دوپہر نیا، شام نیا پہنیے۔ آپ صبح دوپہر چھوڑ دیجیے، ہر ایک گھنٹے پہ نیا کپڑا پہنیے۔ شریعت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے جتنا کرو گے اتنا حساب ہم لیں گے، بس سیدھا سا سوال ہے۔ اب اس کا جواب آپ کو اپنا معلوم ہو گیا۔ اچھا بہت سے لوگ شادی میں پرانے کپڑے پہنتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نئے کپڑے ہیں اور آپ پرانے پہن کے آئے ہیں تو آپ اول نمبر کے کنجوس اور مکھی چوس آدمی ہے، اور شریعت کہتی ہے ایسے بخیل آدمیوں سے دوری اچھی، جس کو نہ خوشی کا پتہ نہ غم کا پتہ۔ ایسا آدمی کس کام کا دنیا میں جس کو نہ خوشی خوش دے نہ تکلیف غم دے؟ تو ایسا آدمی کیا، وہ تو جانور ہے۔ جیسے بھیڑ بکری ہوتی ہے، نہ ان کو خوشی سے مطلب ہے نہ ان کو غم سے مطلب، ان کے کیا مطلب ہے؟ ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو جانور نہ بنیے، انسان بنیے۔ خوشی کے موقع پہ ایک صاحب ہے ہم سے، ایک صاحب تھے تو جنازے میں شریک تھے، ان کے رشتہ دار تھے۔ اب وہ جنازے میں یہیں کی بات ہمارے بسوا کی، تو ہم سے ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب دیکھیے کیا جائز ہے؟ ہم نے کہا یار یہاں کون جائے، میں نے مٹی تو گھر چلے۔ کہنے لگے نہیں پوری بات بتائیے آپ۔ اچھا تل جاتے ہیں نا؟ تو ہم نے کہا اچھا پوری بات پوچھیے آپ۔ کہنے لگے ان کے سگے رشتے دار ہیں، ان کے سگے چچا ہیں، مرے ہیں جو یہ، اور یہ نئے نئے کپڑے پہنے۔ تو میں نے کہا یار تو ان کا کپڑے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس وقت مردے کے اعمال کے حساب کا معاملہ کر۔ تم قبرستان آئے ہو۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب باتیں چھوڑو، جب تم قبرستان آئے تھے تو دعا پڑھی تھی؟ یاد ہی نہیں تھی۔ ہم نے کہا جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں کرتے۔ وہ نیا کپڑا پہنے قبرستان میں ان کا رشتہ دار، اس پر آفت ہے۔ یہ کیا بے وقوفی یار، کوئی کچھ کر رہا ہے آپ اس کا حساب نہیں دو گے، یہ کوئی بات نہیں ہوئی یار۔
ان باتوں میں وقت خراب کرنے کا کوئی فائدہ ہو تو ہمیں بتائیے. ہوتا ہے ہم کو بھی بتائیے, ہم بھی کریں یہ باتیں, ورنہ ہمیں نہیں لگتا ان باتوں میں کوئی فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اس طرح کی باتوں سے بچیے. نئے کپڑے پہننا, پرانے کپڑے پہننا, میت والے دن پرانے کپڑے نکال کے پہننا, کس نے آپ سے کہا میت والے دن؟ مرے ہوئے آدمی پر جس کا رشتہ ہے وہ پرانے کپڑے غم میں پہنے ہو, پہلے سے پہنو, الگ بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ حدیث سن چکے ہیں, 3 دن کے بعد آپ کا کوئی رشتہ دار اگر انتقال کر جائے, 3 دن کے بعد آپ کے کپڑوں سے, آپ کے چہرے سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کو غم نہیں ہے. سوگ منانا, ظاہر کرنا 3 دن کے بعد. صرف بیوی اپنے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی, بس, اور کچھ نہیں. بالکل واضح ترین باتیں ہیں. ہمارے پتہ نہیں کیا کیا نظام. میں آپ سے کہتا ہوں ہمارا جو دین ہے وہ قرآن حدیث میں الگ لکھا ہے, مسلمانوں میں کچھ اور ہی چل رہا ہے, اور مولویوں سے پوچھتے ہیں نہیں. اور اس میں اور بھی مایوں مہندی کا مسئلہ لکھا ہے. میں آپ سے صاف باتیں کہہ چکا ہوں, مہندی عورتوں کی زینت ہے, مہندی عورتوں کی زینت ہے, عورتوں کو لگانا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ بعض عورتوں کے ہاتھوں کو خالی دیکھا تو منع فرمائے کہ ان کو ہاتھوں میں مہندی لگاؤ تاکہ عورتوں کا حسن معلوم ہو. اور دوسرے, مہندی سے مردوں اور عورتوں میں فرق ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہم ایک نکاح پڑھا رہے تھے, جو دولہا تھا اس کے یہاں تک مہندی لگی تھی, اتنی لگی ہوگی, لگا لیتے ہوں گے لوگ, لگاتے, وہ لگائے ہوئے تھا, اور اس کے دونوں ہاتھوں میں لگی تھی اتفاق سے. ہم نکاح پڑھانے جا رہے تھے, ایک صاحب آ گئے, مفتی صاحب, وہی مفت والے مفتی صاحب, کہنے لگے آپ نکاح پڑھا رہے, آپ نے اس کو سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ تو میں نے کہا کیا سمجھانا ہے؟ تو کہنے لگے یہ مہندی لگائے ہے, جائز ہے؟ میں نے کہا لگائے جائز, ارے اس کو پورا مہندی میں ڈبا کے نکالنا تو بھی جائز ہے. تم کہاں کی باتیں کر رہے ہو, بے چکی باتوں میں لگے ہوئے, یہ جاہلانہ باتیں. اگر اتنی مہندی لگا دی ہے, میں نے ان سے کہا تم کوئی ایسا کیمیکل لیا جو 1 منٹ میں چھوٹ جائے, تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ 4 دن بعد اس کی مہندی چھوٹے تب ہم اس کا نکاح پڑھائیں. اتنی بیوقوفی والے کام ہمارے پاس نہیں. اگر اس نے اتنا لگا دیا تو کاہے گردن دبائے دے رہے یار. اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ مہندی بھیا مرد نہیں لگاتے ہیں, عورتیں لگاتی ہیں, تب تم سمجھاتے. ہم کو تم نہ سمجھا, اس کو تم سمجھاؤ. کہنے لگے آپ عالم ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے کہا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی پر ٹوکے. مولوی صاحب کا کام نہیں ہے, سارے مسلمانوں, وہ آپ مسلمان ان کو ٹوکے. پھر میں نے دولہا سے کہا سنو یہ کچھ کہہ رہے ہیں, تو کہہ رہا ہم کچھ نہیں کہہ رہے, چلے گئے. تو یعنی سب ہم اپنے اوپر لے لیں, تم کچھ نہ لوگے. واہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے تمہاری, ہم کو تو سمجھ میں بہت بعد میں آئی یہ سب باتیں, اس لیے سب بے تکی باتیں.